Islamic or information. شب برات کی فضیلت. شب برات آ رہی ہے تو شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ شب برات ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جن کو عام راتوں کی نسبت خصوصیت حاصل ہے. بہت سی روایات میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث منقول ہیں. اور ایک دفعہ میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا بیان سن رہا تھا. اس میں انہوں نے 17 صحابہ کرام کا ذکر کیا کہ 17 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت جو ہے وہ منقول ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ اس کے فضائل کے متعلق جو روایات ہیں وہ کچھ ضعیف ہیں، تو ان کے ذوف کی بنا پر انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. لیکن چونکہ بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہیں اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام وہ اس کی فضیلت اور اس میں عبادت کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان اللہ تعالی لا يطلع من لیلۃ نصف من شعبان، کہ اللہ جل شانہ شعبان کی نصف رات میں اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں. اور آگے فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ سب کو ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور آگے 2 کا استثناء فرمایا ہے کہ 2 کی بخشش اس وقت بھی نہیں ہوتی جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوتی ہے اور اللہ جل شانہ اتنے اپنی جوش رحمت میں ہوتے ہیں کہ سب کو ہی معاف فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی کچھ محروم اور شقی قسمت لوگ جو ہے وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اس حدیث میں 2 کا ذکر ہے، الا لمشرکین و مشاہین. ایک حدیث میں اس مشاہین کے ساتھ قاتل کا ذکر ہے، اور ایک حدیث میں مشاہین کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کا ذکر ہے، وہ میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں. تو کن 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی؟ سب کی بخشش ہو جاتی ہے اس شعبان کی رات میں. کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ فرمایا ایک تو مشرک کی، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو شرک سے جو ہے وہ محفوظ رکھیں، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو. شرک اکبر تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. شرک اصغر کیا ہے؟ اپنی عبادات اور اپنے اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوا لانا. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور دوسرا فرمایا مشاہین، کینہ پرور، دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ کیا ہے؟ کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو برا سمجھتے ہوئے اس کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہنا، اس کی بدخواہی کرنا، بدخواہی اس کے لیے برا چاہنا، اس کو کہتے ہیں مشاہین، کینہ پرور. تو اس کی یہ خاص طور پہ آئی ہے کہ اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی جو اپنے مسلمان بھائیوں کی بدخواہی کرتا ہے اور ان کی خیر خواہی نہیں چاہتا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا چاہیے. دوسری حدیث میں قاتل نفس کا ذکر ہے کہ ایک مشاہین، کینہ پرور، اور دوسرا ناحق قتل کرنے والا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی ازار، اپنی شلوار پاجامہ جو بھی ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. اب اس کو ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، لوگوں میں کتنا عام ہے، پینٹ ہے، ٹروزر ہے، شلوار ہے، ازار ہے، چادر باندھی ہوئی ہے، اور اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. حالانکہ اس کی کتنی مذمت آئی ہے اور کتنی تاکید آئی ہے اس سے بچنے کی. اللہ پاک ہم سب کو اس سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور اس کی برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس رات میں فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اللہ جل شانہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اس رات کے اندر. قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے جن کے پاس بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، مطلب کثیر تعداد کے اندر تھیں. اب جب بکریاں کثیر تعداد میں ہیں تو ان کے بال کتنی کثیر تعداد کے اندر ہوں گے. تو یہ نبی علیہ السلام نے گویا کہ لوگوں کی کثرت جن کی بخشش ہوتی ہے اس رات کے اندر اور اللہ جل شانہ ان کو معاف فرماتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ تعداد کی کثرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس لیے اس رات میں خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. ہمیں عبادت کا اور اپنے آپ کو لغویات اور فضولیات سے بچانا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق. Islamic or information.